بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو ستاسو قربا او کاسیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کراس ټاک سره. نن زمونږ خصوصي پروګرام دی. مونږه ریکویسټ کړو آی جی صاحب ته، آی جی خیبر پختونخوا جناب ډاکټر ثناء الله عباسي صاحب ته، چې ډېر زیات ایشوز دي په صوبه کې د لاین آرډر والے سره یا مختلف چې کوم د پولیس اصلاحات دي، نو په دې باندې څومره کار کړی دی. دراني صاحب چې کله آی جي و نو هغې د اصلاحاتو یو سلسله شروع کړې وه، د هغې نه وروستو بیا اوس چې کله موجوده آی جي صاحب راغلی دی ډاکټر ثناء الله عباسي صاحب، نو دوی څومره اصلاحات راوستي دي په پولیس کې، څومره تانه کلچر بدل کړی دی، څومره دوی په صحیح معنوں کې د عوامو خدمت کړی دی. بہت شکریہ آئی جی صاحب، یہ دوسری مرتبہ ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا خیبر ٹی وی کو انٹرویو کے لیے، مشکور ہیں ہم. تھینک یو. اچھا سر، یہ آپ نے جب سے چارج سنبھالا ہے بحیثیت آئی جی، تو اس وقت سے لے کر آج تک کون سے اصلاحات آپ نے کیے ہیں خیبر پختونخوا پولیس میں؟ آپ کی بڑی مہربانی. بیسیکلی اصلاحات تو بہت ہیں، جو ٹائم اتنا کم ہے کہ میں اس کو اتنا الابوریٹ نہ کر سکوں، لیکن اس کو اگر سمرائز میں کروں تو بڑے اصلاحات جو ہم نے لائے وہ تقریباً 4 یا 5 ہیں. ایک تو ڈی سینٹرلائزیشن آف پاورس ہم نے کی. پہلے جو پولیٹیکل ایگزیکٹو نے آئی جی کو اختیارات دیے تھے، ہم نے ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی کو اختیار دے دیے، اور جتنے بھی ڈی ایس پیوں کے ٹرانسفر تھے وہ ڈی آئی جیوں کو اختیارات دے دیے. سی سی پی او اور ڈی آئی جی تھے کہ وہ اختیارات اپنے ایکسرسائز کریں. اور ڈی سینٹرلائزیشن میں ایک اور چیز ہوئی، پہلی مرتبہ کے پی کے تاریخ میں بھی اور پاکستان کے تاریخ میں بھی کہ ایس ایچ اوز کو ڈی ٹی او بنایا گیا، فائنینشلی امپاور کیا گیا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا یہاں پہ. اور یہ تو مینلی ڈی سینٹرلائزیشن آف پاورس کی بات تھی. دوسری ہم نے کوشش کی کہ ڈیجیٹلائز کیا جائے پولیس کو. کووڈ کی وجہ سے آبویسلی ہمیں کنسٹرینڈ ہوئے کہ ہم مطلب ڈیجیٹلائزیشن پر زیادہ آ جائیں، تو اس میں ویڈیو کانفرنسز ہو گئیں، اس میں ویڈیو کیمراز ہو گئے، ڈرونز کیمراز ہو گئے. تو ہم نے کوشش کی کہ ڈیجیٹلائز کیا جائے، اس میں ٹرانسپیرنسی بھی آتی ہے، ہر چیز آتی ہے. اس کے بعد ویلفیئر کا ہم نے پیکیج دیا. یہ بھی کے پی پولیس میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. سن کوٹا ہے ڈیزیز کوٹا کا. پہلے ہائی کورٹ میں لوگ چلے جاتے تھے، بچے شہیدوں کے اور ڈیزیز والوں کے جو شہید ڈیتھ ہو جاتی تھی ڈیورنگ سروس، تو ان کے لیے ہم نے کوٹا مخصوص کر دیا. جو قانون بنا ہوا تھا پہلے وہ امپلیمنٹ یہاں پہ نہیں ہو رہا تھا کہ جو بھی جس کی بھی ڈیتھ ہوگی سروس میں اس کے بیٹے یا بیٹی کو نوکری ملے گی. اور باقی علاوہ ازیں یہ جو فاٹا مرجر رہا، آئی کال اٹ اے سکسیس اسٹوری آف آورس ان آور ٹائمس. ہم سے پہلے نئے ضم ہوئے تھے، نئے ابزاب ہوئے تھے، نئے ٹریننگ ہوئی تھی، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایف آئی آر رجسٹر ہو رہی ہیں، روز نامچہ ہو رہا ہے، ابزاب ہو گئے ہیں. ریکروٹمنٹ پہلی مرتبہ ہوئی ہے فاٹا میں، باجوڑ میں ابھی شروع ہے. ویسے باجوڑ میں ریکروٹمنٹ نئی ینگر جنریشن آ گئی ہے. تو دیز آر آور سکسیس اسٹوریز. اور ہم نے، اور یہ ایک اور چیز ہے جو بڑی امپارٹنٹ ہے، وہ کہ یہ جو ریفارمس ہے نا، ریفارمس ایجنڈا اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. یہ نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے ختم ہو گیا تھا اور میرے جانے کے بعد ختم ہوگا، اور انشاءاللہ یہ چلتا جائے گا فار دا بیٹرمنٹ آف ڈیلیوری آف دا پیپل. اچھا، سزا اور جزا کے حوالے سے کیا پالیسی آپ کی؟ ہماری پالیسی وہی ہے جو قانون میں لکھی ہوئی ہے پالیسی. اس کی میں فگرز ویسے بتا دوں آپ کو کہ ہمارے ایک پورے سال میں 1000 پولیس والے ڈسمس ہوئے ہیں. دس از اے ویری بگ نمبر. اور ہم ابھی بھی وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروسیس چل رہا ہے. ہم میرے اپنے حساب سے ہم نے سینئر افسروں کے خلاف پہ لکھ کر بھیج دیا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا ادھر کے پی کے تاریخ میں کہ سینئر افسروں کے خلاف کوئی آئی جی لکھ کر بھیجے اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے. وہ ہم نے لکھ کر بھیج دیا ہے ڈفرینٹ فورمز کو، جو بھی ہیں کمپیٹنٹ فورمز. تو دس از انپریسیڈنٹیڈ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس. سو انشاءاللہ ہوپفلی. لیکن اکاؤنٹیبلٹی سے کے علاوہ ہم ریوارڈ بھی دے رہے ہیں. جتنے میں ہمیں پیسے ملتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ ہوگا، شاباش ہو گئی، تو وہ بھی جزا اور سزا کا نظام اکٹھے ہی چلا رہے ہیں ہم. خیبر پختونخوا کی حکومت، یعنی اس سے پہلے پچھلی جو حکومت تھی اور یہاں تک کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب
وہ بار بار کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا پولیس ایک مثالی فورس ہے. تو آپ نے پاکستان کے مختلف صوبوں میں کام کیا ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے پولیس کو بھی. تو آپ کے خیال میں کیا عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس مثالی پولیس ہے؟ میں ویسے آپ کو بتاؤں 1 سال کا میرا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس باقی صوبوں سے بہتر ہے. یہ میری مطلب اسیسمنٹ ہے. اس کے وجوہات ہیں. ایک وجوہ تو یہ ہے کہ میں نے ویسے آپ کو بتاؤں یہ جو قانون بنایا تھا، ایسا قانون پاکستان کے تاریخ میں نہ بنائے، اور پولیس کو بہت اتھارٹی دی گئی اس قانون کے تحت. یہ اس وقت کی گورنمنٹ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا. جو پولیس یا عوام ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں یہ پولیس ایکٹ چاہیے اور انصاف کا جو نظام ہے اس کو آزاد کیا جائے. انصاف کی آزادی کے نظام کا یہ مقصد تھا یا ہے کہ انصاف ہوگا، غریب کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، امیر کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، عورتوں کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، بچوں کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا. تو یہ امیر اور غریب کو ایکولیٹی بیفور دی لا کے لیے انصاف کے نظام کی آزادی بہت ضروری تھی. اسی وجہ سے عدلیہ تو پہلے ہی آزاد ہو چکی تھی، لیکن پولیس کی آزادی بہت ضروری تھی جو گورنمنٹ نے پولیس کو آزاد کیا. تو یہ بہت ہی ضروری تھا ایجنڈا، یہ پولیس کی آزادی، یہ جو کرمنل جسٹس ایڈمنسٹریشن ہے اس کی آزادی، یہ بہت ضروری ہے. آزادی اور چھڑواگی میں فرق ہوتا ہے. آزادی کا یہ مقصد ہے کہ کوئی بھی کسی کو تفتیش میں انٹرفیئر نہ کر سکے. پولیس والا آزاد اور خود مختار بن کے وداؤٹ پریجوڈس، فیئر اور فیور تفتیش کر سکے. امیر ہو، غریب ہو، جو بھی ہو، جو بھی سٹیزن آف پاکستان ہے اس کے ساتھ انصاف کر سکیں. تو اگر کوئی چھڑواگی کرتا ہے، اس آزادی کا ناجائز فائدہ لیتا ہے، تو اس کے لیے سزا کا قانون موجود ہے جو ہم نے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 1000 بندوں کو ڈسمس کیا. ابھی بھی انکوائریاں چل رہی ہیں کچھ بندوں کی. تانا کلچر کے حوالے سے، تانا کلچر پہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے، اور یقینی ظاہری بات ہے آپ نے بھی بہت کام کیا ہے. تانے کے بلڈنگز وہاں پہ اس کے رنگ و نقوش وہ آپ نے چینج کیے ہیں. ایجوکیٹڈ ایسیچوز آپ لے کے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عام آدمی ڈرتا ہے تانا جانے سے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ ہاں، یہ آپ کی بات صحیح ہے. اصل ہم نے یہ کوشش کی کہ تھانوں پر ویڈیو کیمراز لگائے ہیں، لاک اپ سپریٹ لگوائے ہیں کہ اس کی مانیٹرنگ ہو سکے. نمبر 2، محرر کا ہم نے ان کو کہا ہے کہ محرر جتنا بھی ہوگا وہ لکھا پڑھا آدمی ہو اور اس کا ایموشن کوشنٹ دیکھیں. انٹیلیجنٹ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایموشن اس کے کتنے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اس کا کیسا ہے. دوسرا ہم نے ان کو کہا ہے کہ کوشش کرو کہ عورتوں کو محرر لگاؤ. مانسیرا میں یہ تجربہ ہوا ہے بڑا اچھا سا کہ عورتوں کو محرر انہوں نے لگایا ہے، اور وہ بڑا اچھا تجربہ ہے. ہم یہ بھی تجربہ کرنے جا رہے ہیں کہ عورتوں کو محرر لگایا جائے، کیونکہ عورت جب ڈیسک پر بیٹھتی ہے تو اس کے ساتھ نہ خود بدتمیزی کرتی ہے، نہ دوسرا اس کے ساتھ بدتمیزی کہ اس کا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے. تو یہ ہم ریفارمس لے کے آ رہے ہیں کہ عورتوں کو محرر لگایا جائے اور پڑھے لکھے لوگوں کو محرر لگوایا جائے، کیونکہ محرر ہی اصل تھانے کی، جس کو نانی کہیں یا جو کسٹوڈین ہیں، وہی ہوتا ہے. تو اور اس کا ایموشن کوشن دیکھیں. دوسرا ہم نے ایک اور پولیس کی پروفائلنگ کروا رہے ہیں. پروفائلنگ کا یہ مقصد ہے کہ یہ اس کے ایموشنز کیسے ہیں. ٹرگر ہیپی تو نہیں ہے، فائرنگ جلدی سے تو نہیں کرتا. اگر کوئی ٹرگر ہیپی ہے تو ان کو جو ہے وہ آپریشنل ڈیوٹی پر نہیں لگایا جائے گا. وہ جو ایموشنلی بیلنسڈ لوگ ہیں ان کو آپریشنل ڈیوٹی پر لگایا جائے گا. اگر جو ٹرگر ہیپی ہیں یا جو بھی ہیں ان کو کوئی اور جاب دی جائے گی اور ان کو ٹریننگ دی جائے گی کہ ٹرگر ہیپی نہ ہوں. تو یہ ہمارے ریفارمس ہیں جو تھانہ کلچر کے لیے بہت ضروری ہے. ابھی ایک اور سی ایم صاحب نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، وہ بہت امپارٹنٹ ہے میرے خیال سے. فیسیلیٹیشن سینٹرز بنا رہے ہیں ہم ہر تھانے پر، کہ جہاں پر لوگ آئیں اور وہ بڑے کنڈیوسیو ایٹماسفیئر کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ پولیس رجسٹر کرے، جو بھی کرنا ہے روزنامچے میں کرنی ہے یا ایف آئی آر رجسٹر کرنی ہے، تو ان کو اچھا ایک ایٹماسفیئر ملے. ادھر اے سی لگی ہوگی، کمپیوٹر ہوگا، جیسے بھی بندہ آئے گا واک ان جیسے ہوتا ہے. تو یہ ابھی نیا پروجیکٹ ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. ابھی اس کے اپروول سی ایم صاحب نے پرنسپل دے دی ہے. وی ول اسٹارٹ فرام دس
پشاور انشاءاللہ فالوڈ بائی مالاکنڈ اینڈ دین ادر. یہ سر یہ محرر آپ نے کہا لیڈیز محرر لگانے، تو اس کے بارے سے آپ نے کوئی سروے کی ہے کہ پشاور میں یا کہاں پہ آپ نے لگائیں گے اور کون؟ ہم نے یہ تجربہ کیا مانسیرا میں بڑا اچھا تجربہ کامیاب کیا ہے. تو ہم ابھی ان کو میں نے ابھی کہا ہے کہ کوشش کرو کہ لیڈیز محرر لگاؤ، کیونکہ ایکولیٹی ہے، لوگوں کو ایک سافٹ امیج ملے گا اور میرے خیال میں اچھا ہوگا بہت ہی. آپ نے سینئر پولیس افسران کے خلاف آپ نے لکھ کے بھیجا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ اس میں کیا کوئی اختیارات سے تجاوز تھا ان کا یا کوئی دوسرے مالی ایک چیز آپ کو بتاؤں، ایک چیز امپارٹنٹ ہے، وہ یہ امپارٹنٹ ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی پولیس کرتی ہے لیکن اس کی تشہیر نہیں کرتی. تشہیر کرنے سے آپ کو بتاؤں پولیس کے مورال پہ بڑا افیکٹ پڑتا ہے. تو جتنے بھی یہ وردی والے ادارے ہیں نا، وہ کوشش کرتے ہیں انٹرنلی تو سارا کچھ اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کی تشہیر اس لیے نہیں کی جاتی. تشہیر تب کی جاتی ہے جب مسئلہ بہت بڑھ جاتا ہے. صحیح. ادروائز کیونکہ ٹرسٹ دینا ہوتا ہے عوام کو اور لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، ادروائز تشریح ہم نہیں کرتے. تو میں وداؤٹ نیمنگ اینی، میں کسی کا نام لیے بغیر یہ جو آپ نے ساری باتیں بتائیں یہ اس میں شامل ہیں. بالکل اتنا ہی میں بتا سکتا ہوں. بالکل. اور ابھی یہ ریسنٹ واقعہ ہے؟ ہاں ریسنٹلی 2-3 مہینے میں بتاؤں گا. اور یہ اس میں کس لیول کے آفیسر، یعنی بڑے لیول کے؟ سینئر ہیں. میں سینئر کا مقصد سینئر ہی ہوتا ہے، فرام 17 ٹو ایون ٹو دا 20 گریڈ. گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا کابینہ میں ایک اجلاس میں پولیس کے حوالے سے، پولیس اختیارات کے حوالے سے، یا جو اسپیشلی جو 2017 پولیس ایکٹ ہے تو اس پہ بہت تحفظات کا اظہار کیا گیا. پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک کمیٹی بنائی 3 رکنی، جس میں شاہرام خان ترکئی، شوکت یوسفزئی اور کامران بخش. تو ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے پولیس اصلاحات میں یا اس میں ریویو کے لیے، لیکن اندرون خانہ جو وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کوشش ہے کہ پولیس اختیارات آئی جی سے لے کے وزیر اعلیٰ کو دیے جائیں. تو کیا آپ کے خیال میں یہ صحیح ہے کہ آپ سے اختیارات لے کے آئی جی وزیر اعلیٰ صاحب کو دیے جا رہے ہیں، اور کیا آپ بحیثیت سربراہ پولیس کے اس کے خلاف مزاحمت کریں گے؟ گورنمنٹ بنتی ہے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو سے. الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو عوام کے نمائندے ہیں. میں اپنے آپ کو ایون اے پولیس فورس پوری اسمبلی کو، کابینہ کو اور چیف منسٹر کو جواب دہ ہے. آبویسلی قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ بھی ہر لحاظ سے جواب دہ ہے. تو ہم ان کے حصے ہیں. باقی جہاں تک ریفارمز کا تعلق ہے تو ریفارمز ان کا بھی ایجنڈا ہے، ہمارا بھی ایجنڈا ہے. یہ جو کمیٹی آپ نے بتائی یہ بڑی اچھی کمیٹی ہے. ان کے ساتھ میرے اس میں کمیٹی میں 4-5 آدمی ہمارے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر کاشف عالم، ایڈیشنل آئی جی ہیڈ کوارٹر اور ڈی آئی جی اسپیشل برانچ، یہ اس کے ممبر ہیں، اس کو فیڈ کرتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہم ریفارم سے ایجنڈا کنٹینیوس پروسیس ہے. جو بھی اچھا ہی ہوگی نا وہ ہوگی انشاءاللہ. میں ابھی کمنٹس کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس لیے صرف بیٹھا ہوا ہوں ادھر کہ عوام کو انصاف دے سکوں. ہمارا اختیارات سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اختیار ہو یا اس کو اختیار ہو. اختیار عوام کا ہے اور عوام کو انصاف ملنا چاہیے. جو بھی فیصلہ فائنلی اسمبلی نے کرنا ہے تو جو اسمبلی بھی وہی فیصلہ کرے گی. پہلے بھی اسمبلی نے فیصلہ کیا، اسمبلی وہی فیصلہ کرے گی جو عوام کے مفاد میں ہوگا. اور ہم انشاءاللہ مطلب میری اپنی تو رائے یہی ہے کہ پولیس نے نہ پہلے بھی اچھا کام کیا ہے، ابھی بھی اچھا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ اور بھی اچھا کام کرے گی. کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پولیس نے بہت قربانیاں دی یہاں پہ کے پی میں. آپ تو اس کے وٹنس ہیں. اور امن امان بحال کرنے میں پولیس کا لیڈ رول ہے، لیڈ. تو جس پولیس نے اتنی قربانیوں کے بعد عوام کو امن امان دیا تو میرے خیال میں وہ اپریسیشن کی مستحق ہے. آپ کے خیال میں یہ جو کمیٹی ہے، جس طرح یہ مختلف جو حکومتی ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات صوبائی حکومت کو دیے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ ادارے کی خود مختاری پہ حملہ نہیں ہے؟
میں ویسے بتاؤں نا، پولیٹیکل انٹرفیئرنس یا پولیٹیسائزیشن کی طرف تو یہ عمل وہ تو نہیں ہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، یہ جو باقی لوگ باتیں کرتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ والے نے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، ویری اوپن، اور کیا کہتے ہیں ہماری بات ہے، میں تو جہاں تک کہوں گا لٹرلی بتاؤں کہ ہماری جو ہماری بات مانی گئی، میں تو یہ کہوں گا، تو انشاءاللہ میرے خیال میں جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا، کوئی بھی برائی کی ہم توقع ہی نہیں کر سکتے، اچھا ہی ہوگی، میں تو اتنا کہوں گا کہ اچھا ہی ہوگی۔ خان صاحب اپنی تقریروں میں بھی کہتے ہیں اور میٹنگز میں بھی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس یہ سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد ہے، تو اس طرح کے اقدامات سے آپ کے خیال میں یہ نفی نہیں ہے ان کا جو دعویٰ ہے؟ یہ جو میں آپ کو بتاؤں نا کمیٹی بنی ہے نا، یہ اچھائی کے لیے بنی ہے، میں آپ کو یہ آپ آن بورڈ ہیں اس کے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں اشور کرتا ہوں کہ یہ اچھائی کے لیے بنی ہے، یعنی آپ مطمئن ہیں؟ ہاں بالکل، ابھی تک میں مطمئن، اور رادر اچھائی کے لیے بنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جب ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے نا، وہ اچھائی کے لیے ہوتی ہے، یہ ہمیں نہ، میں آپ کو بتاؤں نہ ہم اختیارات کے وہ کیا کہتے ہیں ضرورت ہے آپ کو، یا اختیارات کی ضرورت ہے، صرف اختیارات نہیں ہیں انہیں، ریفارمس میں تو اور جب علیحدہ بھی چیزیں بجٹ دو، ریفارمس میں بھی یہ ہے کہ بھائی ان کی کیا کہتے ہیں بلڈنگس بناؤ، ریفارمس میں اور چیزیں بھی ہیں، اختیارات صرف تھوڑا ہی ہیں انہیں، اختیارات تو میں آپ کو بتاؤں اختیارات تو عوام کے ہیں، عوام نے اسمبلی کو دیے ہیں، اسمبلی نے ادھر کابینہ کو دیے ہیں، کابینہ نے چیف منسٹر صاحب کو دیے ہیں، چیف منسٹر نے وہ ڈیلیگیٹ کیے ہمارے پاس آئی جی کو دیے ہیں، تو ہماری اپنی رائے یہی ہے کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے وہ اچھائی کے لیے بنی ہے اور اچھا ہی ہوگی، بہت ہی، آئی ہیو گریٹ ٹرسٹ ان دس کمیٹی، رادر مجھے بڑی ان سے امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ اچھا ہی کریں گے انشاءاللہ، اور اچھا ہی ہوگی انشاءاللہ ہوپفلی۔ ہم مختلف جو پارلیمنٹیرینز ہیں، اپوزیشن ہیں یا گورنمنٹ کے ایون وزراء، تو ان کا ایک گلہ ہے کہ آپ ان کی بات نہیں مانتے، تو آپ پہ کوئی پریشر آتا ہے ان جو منسٹر صاحبان ہیں ان کی طرف سے کوئی اپروچ کیجیے یا سفارش کیجیے؟ بات چیت ہر بندہ کرتا ہے مجھ سے، میں ہر بندے سے بات چیت کرتا ہوں، سپوز کر لیں آپ نے کسی کا کہہ دیا کہ یہ اچھا آدمی ہے یہ برا آدمی ہے، یار دیکھ لو اس کو، اس نے کہہ دیا کہ کوئی اچھا ہے برا ہے، یا کوئی تکلیف ہوئی کہ یار اس نے غلط کام کیا، یہ مس کنڈکٹ کیا ہے، یا یہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں چلا، ایسے تو ہر آدمی میرے پاس آتا رہتا ہے، ان میں ہر مکتب فکر کا آدمی بھی ہے، ہر بندہ ہے، تو ہمارا دفتر تو کھلا رہتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں کبھی کبھی، تو یہ میں اس کو اس طریقے سے لے لیتا ہوں کہ بھائی شکایت کرنا، ابھی یہ تو آپ بات کر رہے ہیں، اس دن میرے پاس ایک MP صاحب آیا مانسیرا کا، اس نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب میں صرف آپ سے ملنے اس لیے آیا ہوں کہ مانسیرا میں کے تاریخ کی KP کے تاریخ کی بہت بڑی ڈکیتی ہوئی اور پولیس نے ریکوری کی ہے، مہربانی کر کے ان کو آپ انعام دیں۔ اچھا، پولیس کو؟ ہاں پولیس کو، صحیح۔ اور میں نے 2-3 دن چھوڑ کر DPO کو اور پوری ٹیم بلائی اور ان کو انعام دیا ان کو، تو مجھے کسی نے DPO ہی پوچھ رہا تھا کہ سر اتنی جلدی کیا ہوئی، میں نے کہا وہ یار MPA صاحب میرے پاس آئے تھے، اس نے مجھے یاد دہانی کرائی، تو یہ جس کو جو تکلیف ہوگی وہ مجھے بتائے گا، خوشی ہوگی تو وہ بھی مجھے بتائے گا، خوشی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھو فاٹا کا جو مرجر ہے وہ اس حکومت کی اور انہی لوگوں کی جن کی بات کی، ان کی کامیابی ہے۔ ADR میں الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن میں پولیس نے 42,000 مسئلے حل کیے ہیں، کنفلکٹس حل کیے ہیں، تو یہ گورنمنٹ اونس اٹ، یہ ان کی کامیابی ہے، ہماری تو ہے ہی ہے، آبویسلی ہماری ہے، لیکن ان کی ان کی بھی کامیابی ہے، تو جو جس کے ساتھ بیتی ہے وہ وہی بات کرتا ہے، تو جس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے مس کنڈکٹ کی ہے، مس بیہیو کیا ہے، تو وہ بھی ہمیں بتا دیتا ہے، اور کوئی اچھا ہی پولیس والا کرتا ہے، کوئی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اچھا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ 1-2 کیسز ہوئے میرے پاس کہ عباسی صاحب آپ کا یہ DPO ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے یار، یہ کر رہا ہے، آپ کا یہ SHO اچھا کام کر رہا ہے، اور جو غلط کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی فون کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک کام نہیں کرتا، اس کو دیکھ لیں، اس کو چیک کر لیں، وہ ہم چیک کرتے ہیں بالکل۔ وہ شکایتیں بھی کبھی کبھی کرتے ہیں اور تعریف بھی کبھی کبھی کرتے ہیں، وہ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس بھی ووٹر آ جاتے ہیں،
میں بڑا پازیٹیو سوچ کا آدمی ہوں. میں ہر چیز کو جو کوئی مجھے پولیس کی شکایت کرتا ہے نا اس کو ہرو بھرو نیگیٹیولی نہیں لیتا. صحیح ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس ووٹر گیا ہو, بالکل, اور ہو سکتا ہے اس نے مجھے فون کر دیا ہو کہ بھائی یہ ہوا ہے دیکھ لو, اس کے ایس ایچ او کے ساتھ ایس ایچ او نے بتا آپ سچویشن کو ایسیس کرتے ہیں اس کے بعد کوئی. ہاں وہی, جیسے سپوز کر لیں میں آپ کو بتاؤں, اخباری نمائندوں کی بات بتاؤں, اخبار والا کبھی مجھے فون کر دیتا ہے کہ بھائی صاحب یہ ٹھیک نہیں ہوا, یہ ٹھیک نہیں ہوا, اس کو دیکھ لینا, اور یہ اچھا ہوا ہے, یہ اچھا کام کر رہا ہے. تو یہ سوسائٹی کی پلس بھی مجھے ملتی رہتی ہے. یہ اچھا ہے سر, یہ کہ بالکل وہ لیجسلیٹر سے ملتی رہتی ہے, بالکل, چیف ایگزیکٹو سے بھی آپ کے ملتی سورسز رہتی ہے. مختلف ہونے چاہیے کہ آپ کو بہت سارے سورسز سے ایک خبر آ رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فیصلہ کریں. اگر کوئی بندے کوئی مجھے شکایت کرتا ہے تو اس کو بھی کوئی بتانے والا ہوگا نا, یا تو ووٹر ہوگا یا اخبار والا فون کرتا ہے تو اس کو بھی کسی نے بتایا ہوگا, کمپلینٹس نے بتائی ہوتی کمپلیننٹ نے. تو یہ میں اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ, جیسے کل میرے پاس ادھر ہی آ گیا وہ کوئی ایک ایم پی اے صاحب تھے, مجھے کہتا ہے کہ وہ مانسیرا میں 3 بچے قتل ہو گئے نے, اور پولیس نے کیا کیا, میں کل جا رہا ہوں. تو مجھے کسی اخبار والے نے فون کیا ہوا تھا 3 دن پہلے, تو فوٹو بھی دیے ہوئے تھے. میں نے کہا یہی بچے ہیں نے, تو کہتے ہیں یہی بچے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو گرفتار ہیں نے, ایک 2016 کا کیس تھا, ایک 2015 کا کیس تھا, آپ نے اس کو وہی اکٹھے کر دیا 3 بچوں کا. تو یہ تو گرفتار ہیں سارے. ان کی معلومات وہ تھی, مطلب وہ اس کو کسی نے بتایا ہوگا نا, وہ بتایا ہوگا, وہ مجھ سے ملنے آ رہا تھا. تو میں نے اس کو سیٹسفائی, میں نے کہا, کہتا ہے JID بنا لو. میں نے کہا بنا لیتا ہوں, اس میں کیا ہے مطلب. کہتا ہے اس کا موٹیو دیکھ لیں اس کا کہ بھلا ڈفرینٹ ایئرس میں اس کے ہی بچے کیوں مارے گئے. میں کہا بات تو تیری صحیح ہے بالکل, تو اس کے لیے بھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں بالکل. تو یہ لیجیٹمیٹ گریوینسز ہیں ان کے, جو بھی کہتا ہے نا وہ جو بھی ہو, لیجسلیٹرس ہو, اخبار والا ہو, کوئی عام آدمی ہو, لیجیٹمیٹ گریوینسز ہم نے ان کے سننے ہوتے ہیں کسی قیمت پہ. کیا یہ سچ ہے کہ اس سے پہلے تو جو اسپیشل برانچ کے سربراہ ہوتے تھے, چونکہ پولیس کا انٹیلیجنس ادارہ ہے, اس کی رپورٹ صرف IG صاحب کو جاتی تھی, اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اپنی یہ رپورٹ بھیجنی ہے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, اسپیشل برانچ جو ہے نا آئیز اینڈ ایئرس ہے گورنمنٹ کی. جی, رپورٹ ہر بندے کو جاتی ہے, یہ نہیں ہے کہ ہر رپورٹ ہر آدمی کو جاتی ہے. یہ مطلب تو نہیں ہے کہ صوبائی حکومت کا پولیس ڈپارٹمنٹ پہ عدم اعتماد ہے. نہیں, میں نے آپ کو بتاؤں ایک چیز, میں نے یہ نہیں پائی بات. مجھے وہ بڑی اسپیشل برانچ ساروں کو رپورٹ کرتی ہے, ہمیں بھی رپورٹ کرتی ہے, گورنمنٹ کو بھی رپورٹ کرتی ہے, ساروں کو رپورٹ کرتی ہے. اور اس کو چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو اور اسٹرینتھن کریں, اور اس کو جیسے IB کا ادارہ ہے, جیسے دوسرے ادارے ہیں انٹیلیجنس کے, تو اسپیشل برانچ کو بھی اتنا باوقار بنایا جائے, اتنا طاقتور بنایا جائے کہ کوئی اس سے چیز کوئی مس نہ ہو. اور یہ اچھی چیز ہے بہت ہی, یہ بڑا اس کا اچھا ویژن ہے. ایک نئی پالیسی جو فیڈرل گورنمنٹ لے کے آئی ہے کہ جو 20 گریڈ کے جو اوپر آفیسرز ہیں, تو وہ پرفارمنس کے حوالے سے انہوں نے جو فہرست انہوں نے بنائی ہے, بنا رہے ہیں کہ ان کو آپ نے جبری ریٹائر کرنا ہے. تو کیا خیبر پختونخوا کے پولیس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے, اور یہاں سے بھی کچھ آفیسرز اس لسٹ میں آتے ہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں چل رہا ہے معاملہ, مطلب ان کے پاس ACRA میں پڑی ہوتی ہیں, جو انہوں نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے وہ ادھر ہی ریکارڈ پڑا ہوا ہے. باقی جو کیونکہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں یہی ہے کہ ACRA کا ہے, اور دوسرا کوئی کرائٹیریا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں پڑا ہوا ہے. کہ پوسٹنگ کے لیے 3 بار اگر وہ ریکمینڈ نہ ہوں, وہ پروموشن کے لیے اگر وہ رہ جاتے ہیں سپرسیڈ ہو جاتے ہیں. جی سر, وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں پڑے ہوئے ہیں ریکارڈ, ادھر سے یہ سارا کچھ. تو آپ نے تو کوئی وہ نہیں کی ہے, اس کے درجہ بندی تو نہیں کیا آپ نے کہ یہ افسر اس میں آتا ہے یہ اس طرح؟ نہیں, بیسیکلی اصل یہ ہے نا کہ ہم نے ACRA لکھ کر ادھر بھیج دیتے ہیں, اور پروموشن بھی سینٹرل گورنمنٹ ہی کرتی ہے ادھر اسٹیبلشمنٹ, تو وہ یہ معاملہ وہاں کا ہی ہے. خیبر پختونخوا پولیس سے کچھ لوگ آئیں گے افسران آپ کے خیال میں اسی وہ جو یہ مجھے پتہ نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی دا نیمز. یہ مجھے نہیں لیکن سر کہ لوگ تو آئیں گے اس میں, کچھ لوگ تو ہوں گے, یا خیبر پختونخوا پولیس میں نہیں ہے ایسے آفیسر؟ یہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے, فائنل نہیں ہوا ابھی تک, افیشلی مجھے پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا IG صاحب, یہ پولیس ایکٹ کے حوالے سے 2017 کے حوالے سے آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے واقعی پولیس خود مختار ہوئی ہے اور اسے سیاسی مداخلت سے تحفظ ملی ہے,
میری اپنی رائے ہے کہ یس، یہ جو پولیس ایکٹ تھا نا وہ میرے حساب سے پاکستان کے تاریخ کا لینڈ مارک ایکٹ تھا، اور کسی اور پراونس میں نہیں ہوا ہے ایسا. تو یہ پولیس کی اور کرمنل جسٹس ایڈمنسٹریشن کی آزادی کے لیے پہلا اقدام تھا، اور غریب اور امیر ایک ہی دریا پر پانی پینے کے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے تو میرے خیال سے بڑا اچھا تھا. بالکل چیف ایگزیکٹو نے تو اختیارات پولیس کو دے دیا، اب یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ان اختیارات کو کیسے استعمال کرتی ہے. یہ دیکھنے والی بات ہے، اس کو آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم کیا ان کے توقعات پر پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے. یہ اصل ڈیبیٹ یہ ہے. اگر اختیارات ہم صحیح نمونے سے استعمال نہیں کریں گے، غلط کاموں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، تو پھر تو مطلب لوگ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ بھائی ہم نے آپ کو اختیارات دیے، آپ کو اختیارات صحیح استعمال نہیں کر رہے، یا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ ابھی پولیس ڈپارٹمنٹ پہ ہے اور پولیس ہائرارکی پر ہے کہ وہ ان اختیارات کو کس طرح استعمال کرتی ہے ٹورڈز دی میٹنگ دی اینڈس آف جسٹس ٹو دا پیپل. پولیس ایکٹ 2017 کے تحت یعنی پولیس سربراہ کو مکمل مالی اور انتظامی خود مختاری یا اختیارات حاصل ہیں. مالی نہیں ہے، مالی نہیں، مالی ایڈمنسٹریٹو آزادی ہے، مالی آزادی نہیں ہے. مالی آزادی کے لیے ہم نے لکھ کر بھیج دیا. یہ جو آپ ریفارمس ایجنڈا بتا رہے ہو نا، جس میں آپ بجٹ خود نہیں بناتے؟ نہیں، بجٹ تو ہم پروپوزل ضرور دیتے ہیں. پولیس ایکٹ 2017 اس میں کہا گیا ہے کہ پولیس کے خلاف جو عوامی شکایات کے لیے ایک فورم ہے تو اس کے لیے ڈسٹرکٹ سیفٹی کمیشن بنایا جائے گا. اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 3 سالوں میں خیبر پختونخوا کے 27 جو ڈسٹرکٹ تھے ان میں صرف 11 اضلاع میں یہ پبلک سیفٹی کمیشنز بنائے گئے تھے. اس کے بعد سے یہ غیر فعال ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس اس کے راہ میں رکاوٹ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یعنی پولیس نہیں چاہتی کہ یہ پبلک سیفٹی کمیشن بنے. یہ بیسیکلی میں جب پچھلے سال آیا تھا تو میں نے لیٹر لکھ کر بھیج دیا تھا کہ پبلک سیفٹی کمیشنز بنائیں. اس میں جوڈیشری کا سب سے بڑا اعتراض تھا کہ ہم اس میں ایک پبلک سیفٹی کمیشنوں میں نہیں بیٹھیں گے. تو ہم نے امینڈیڈ لا بھی بھیجا. ابھی یہ جو کمیٹی بنی ہے نا، یہ ساری چیزوں کو ابھی انشاءاللہ دیکھ کر فائنل فیصلہ کرے گی کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. باقی جہاں تک ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی جو فورمز ہیں نا، یہ حقیقت ہے کہ وہ دے آر نان فنکشنل. انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے جو فورمز ہیں وہ مطلب فعال ہوں، اور ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بالکل پیش بھی کرتے ہیں. دیکھیں، ایک تو ہم آپ کے سامنے بھی جواب دیں، عدلیہ کے سامنے بھی جواب دیں، چیف ایگزیکٹو کے سامنے بھی جواب دیں، پبلک کے سامنے جواب دیں، اسمبلی کے سامنے بھی جواب دیں، عدالتوں کے سامنے جواب دیں. اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہوتی رہتی ہے. اچھی چیز ہے. میں بڑا اس اکاؤنٹیبلٹی پروسیس سے میں بڑا سیکھتا ہوں، اور ہمیں موقع ملتا ہے اپنے آرگنائزیشن کو ٹھیک کرنے کا. لیکن فارمل جو انسٹیٹیوشنل میکینزم ہیں جو آپ نے بتائے، وہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم یہی کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی یہ جو کمیٹی بھی بنی ہے اس کا بھی ایجنڈا یہی ہے کہ ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی جو میکینزمس ہیں ان کو فعال بنایا جائے. اور اس لیے میں بڑا پرامید ہوں. تو انشاءاللہ یہ جو کمیٹی چیف منسٹر صاحب نے بنائی ہے، بڑی اچھی کمیٹی بنائی ہے. بہت تجربے کار لوگ ہیں اور بڑے اچھے ہیں اور بڑے سوجھ بوجھ ہے اس میں سے. اور انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اچھا ہی ہوگی بہت ہی. یہ جو سیفٹی کمیشن ہے ڈسٹرکٹ، اس میں جو جب پچھلے 3 سال کا ہمیں تجربہ ہے تو اس میں زیادہ تر سفارشی لوگ آئے تھے باہر سے، جو سول سوسائٹی کے لوگ آئے تھے. تو آپ کے خیال میں اس کے لیے کیا میکینزم ہونا چاہیے کہ اس میں ایسے لوگ آئیں جو حقیقی معنوں میں اسٹیک ہولڈرز ہوں، اور جو جن کے دل میں عوام کے لیے ان کے لیے وہ ہو، یعنی ایسے نہ ہو کہ وہ صرف اپنے کاروباروں کو بچانے کے لیے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ صرف یہ سیفٹی کمیشن یا اس کمیٹیوں میں لوگ آ جاتے ہیں اور زیادہ تر یہ سیاسی اثر رسوخ کے بل بوتے پہ آتے ہیں. یہ جو آپ نے باتیں کی نا، یہی اس کمیٹی کا ایجنڈا ہے. اس کمیٹی میں یہی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور ڈسکس ہوں گی انشاءاللہ کہ ان کمیٹیز کو یا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے جو میکینزمس ہیں نا، ان کو امپارشل، نیوٹرل اور ٹرانسپیرنٹ کیسے بنایا جائے. تو انشاءاللہ یہ کمیٹی بڑے اچھے نمونے سے کام کر کے کوئی پروپوزلس لے آئے گی. اس میں انہوں نے ہمیں بھی بلایا ہے، دوسروں کو بھی بلایا ہے،
ڈپارٹمنٹس دوسروں کو بلایا ہے, تو ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ چل رہی ہے پوری انشاءاللہ. اچھا آئی جی صاحب, یہ پروونشل سیفٹی کمیشن نے بھی بننا تھا, وہی اس کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں یعنی ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ہم نہیں آ سکتے, اس میں احتساب کمیشن کا بھی ایک نمائندہ انہوں نے بھی انکار کر دیا. تو اس پہ آپ کے خیال میں کیا یہ جو کمیٹی بنی ہے تو وہ اس پہ ڈیسائیڈ اس پر ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے مینلی. یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی جو میکینزمس ہیں نا, پبلک سیفٹی کمیشن ہوگی, پبلک کمپلینٹ اتھارٹی ہو گئی, دوسرے کوئی انسپیکشنز کے نظام ہو گئے, جو بھی ہوا, تو وہ یہ ساری ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ ادھر ہو رہی ہے. بہت ہی میں ویسے سی ایم صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں, لٹرلی اسپیکنگ. انہوں نے ہماری بہت بات سنی اور یہ کمیٹی کا وجود عمل میں آیا. مطلب پولیس کی بہت سنی بات, بہت. ہاں بالکل, میں آئی مسٹ اپریشیٹ ہم. اچھا آئی صاحب, آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ پولیس انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی, یعنی آپ کے فورس میں ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو پچھلے آئی جی صاحب تھے مرحوم درانی صاحب, تو ان کے دور سے ہزاروں لوگ سسپینڈ ہوئے تھے, معطل ہوئے تھے مختلف کیسز میں, لیکن ان میں بہت سارے دوبارہ سروسز بھی آ گئے ہیں, وہ بحال ہو گئے ہیں. تو اس میں ہو سکتا ہے, مجھے یہ کسی اور نے بھی بات بتائی ہے جو آپ بتا رہے ہو سکتا ہے یہ سارے کورٹوں سے, سروس ٹریبونل سے بالکل بحال ہو کر آئے ہوئے ہیں. تو ہم ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں, کیونکہ جو کورٹ سے بحال ہو کر آئے گا اس کے لیے ہمارے پاس لمیٹیڈ آپشنس ہیں کہ ہم کیا کریں. لیکن ہم نے جو 1000 بندہ ڈسمس کیا ہے, ہماری یہ کوشش ہے کہ 2-3 چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں اس فورس کے لیے. کرمنل ایلیمنٹ ادھر واپس نہیں آنا چاہیے کسی قیمت پہ. دوز پیپل ہو مے بی ڈیلنگ ان ڈرگس, ہو مے بی ڈیلنگ ان ویپنائزیشن, ہو مے بی ڈیلنگ ان کرائم کا مقصد مرڈرس ہو گئے, ہینیس کرائم ہو گیا. if they have committed this crime type of a crime, they should not become a part and parcel of police even after this acquittals. تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اس فنامنا کو. ابھی یہ ڈی آئی جی میرا تارڑ ہے, اس کو میں نے کہا ہے, اس کی باقاعدہ ہم یہ جتنے اگر کوئی چھوٹ بھی گیا ہے تو اس کو ریوائز کر رہے ہیں ہم. یعنی جو سروس ٹریبونل سے بحال ہوئے ہیں آپ کے خیال میں, تو اس میں دوبارہ اس کے لیے ہو سکتا ہے ہم اپیل کریں سپریم کورٹ میں, ان کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں اپیل کریں. اس ابھی اسکروٹنی پروسیس چل رہا ہے, کیونکہ اس میں چند ایسے بھی افسران ہیں ابھی موجودہ, ایک کم ہے لیکن پھر بھی, کہ انہوں نے اپنے سینئر کے ساتھ وہ بدتمیزی کی تھی یا ایون ان کے ساتھ ہاتھاپائی کی تھی. مجھے پرسوں ایک پتہ چلا کوئی ایک آفس سپریڈنٹ لگ گیا تھا, لیکن وہ پہلے جیل میں گیا تھا. اس کو میں نے آئی رپورٹڈ ہم ٹو سی پی او, جیسے مجھے کسی میسیج میں کسی نے میسیج کیا. تو ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں انشاءاللہ, اس پوری کہ کون ایلیجیمیٹ طریقے سے واپس آیا ہوا ہے. پچھلی ہماری انٹرویو تھی تو اس میں یہ تاکال کا واقعہ ہوا تھا. آپ نے بالکل اسی انٹرویو میں آپ نے کہا تھا کہ اس واقعے میں جو ملوث ہے تو اس کو نہیں چھوڑا. آپ نے بالکل وہ ابھی بھی آپ نے کہا تھا وہ آپ نے نہیں چھوڑا, وہ آپ نے سروس سے بھی نکال دیے ہیں. لیکن اس طرح کے کیس وہ نہیں, اس کیس کی بات نہیں میں کر رہا. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں, اس میں پھر لوگ جرگے کرتے ہیں چونکہ یہ یہاں پہ روایات ہیں ان لوگوں کی, تو وہ آ کے صلح کر لیتے ہیں, راضی نامہ کر, تو پھر آپ اس کے بعد پھر آپ کے لیے کیا راستہ رہ یہ جاتا آپ ہے؟ نے بڑی امپارٹنٹ چیز کی, یہ جو آپ نے بتایا نا کہ آخر میں جرگہ کر کے صلح نامہ کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. لیکن ہم اب یہ قانون میں ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ کورٹ سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس کی ڈپارٹمنٹل آپ انڈیپینڈنٹ آف دا جوڈیشل ورڈکٹ کے آپ کرو جا کر. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں کہ وٹنس تو ریزائل نہیں کر گیا, اس میں ہو سکتا ہے کہ مدعی تو مقرر نہیں کیا, تو آپ اپنی انکوائری کرو. آپ کی انکوائری جو ڈپارٹمنٹل ہوگی وہ اس جوڈیشل ورڈکٹ کے تابع نہیں ہوگی. اس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں, وہ تو کنوکشن سے آزاد ہوا. سپوز اگر ایکویٹل بھی ہو گیا ہے, اس کی آزادی ہو گئی ہے, تو وہ ایکویٹل ہو گئی ہے اس کی کورٹ سے کہ اس کو سزا نہیں ہوگی. سزا مینس جیل والی سزا, جی سر, یا فائن نہیں ہوگا. لیکن یہ آپ نے اس کو سروس میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, یہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے. وہ ہم اپنے طور پر ڈپارٹمنٹل انکوائری کرتے ہیں, ڈپارٹمنٹل انکوائری کے بعد ہی اس کو رکھتے ہیں کہ یہ رکھنا چاہیے ہمیں یا نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ ہمیں الاؤنس ہے تھوڑا سا, جس کو ہم ابھی ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ کسی بھی مقدمے میں کسی بھی پولیس افسر کی ایکویٹل یا آزادی جس کو کہیں یا بے گناہی ڈز ناٹ
बाइंड अस کہ ہم اس کو پولیس میں بھی رکھیں. دوبارہ صحیح یہ نہیں ہے. اس کو پھر اپنے طور پہ جاچیں, اس کو دیکھیں کہ ٹیکنیکل بنیاد پر تو ریلیز نہیں ہوا ہے, ہو سکتا ہے شک کا فائدہ ملا ہوا ہو. اس کو لیگل سوالات ہیں سارے, وہ لیگل والے سے ہی پوچھ کے ہم اس کو انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے کہ اس کو رکھا جائے, بحال کیا جائے یا نہ کیا جائے. صحیح. اچھا یہ صاحب, یہ جیل میں یا حوالات میں 2-3 واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں جو کسٹڈی میں شخص ہوتا ہے, بندہ ہوتا ہے, تو وہ اس کی خودکشی کر لیتا ہے. جس طرح شاذیب ایک کیس ہوا تھا پشاور میں, اور کرک میں بھی گزشتہ دنوں ایک نوجوان اس کی رپورٹڈلی ہی کمیٹڈ سوئسائڈ. تو آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے معمولی جرم میں وہ گرفتار ہوتا ہے لیکن وہ خودکشی کر جاتا ہے, تو کیا یہ سائیکولوجیکل ہوتا ہے یا اور کوئی وجوہات ہے آپ کے خیال میں؟ اور یہ شاذیب کیس میں آپ کے فائنڈنگز کیا ہیں اس کے؟ اب دیکھو, پولیس اسٹیشن پر صرف ایک ہوا یہ خودکشی کا واقعہ, لیکن یہ جو کرک والا آپ نے بتایا نا, یہ جیل میں ہوا ہے. جیل میں ہوا ہے کرک جیل میں. مانسر ادھر مردان میں بھی ہوا, ہری پور میں بھی ہوا, اور ادھر, لیکن وہ جیل میں ہوئے ہیں, ناٹ ان پولیس اسٹیشن. پولیس اسٹیشن میں ایک واقعہ ہوا جس میں ہم نے پرچہ رجسٹر کر کے اور اس کو ایس ایچ او کو جیل میں ڈال دیا نیگلیجنس میں. میں ابھی کیونکہ وہ ایک جوڈیشل انکوائری چل رہی ہے, ہم نے جو تفتیش کر کے کورٹ کو بھیج دی ہے اس پر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ اگر آئی جی اس پر کوئی تبصرہ بیٹھ کے کرے تو پریجوڈس ہو جاتا ہے. تو ہم نے جو کر کے کیا تھا, میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھر پہ بھی چلا گیا تھا. اٹ واز اے ویری بیڈ ایکٹ, اور وہاں پہ تھانے پر جو نیگلیجنس تھی یا جو بھی تھا ایس ایچ او کا, یا ابھی اس کی انکوائری میرے خیال میں ابھی وہ کرائم برانچ کر رہی ہے. ابھی وہ شاید کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ انویسٹیگیشن برانچ یا کرائم برانچ کرے, تو وہ ابھی تفتیش چل رہی ہے, اس لیے میں اس پر کوئی تبصرہ کر نہیں سکتا. یہ آئی صاحب, یہ پولیس یہ شولڈر پروموشن کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں, اور یہ جو صوبائی اور یہ پی ایس پی کوٹا ہے, تو اس میں بھی بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں پولیس میں, تو ان کو گلا ہے کہ پی ایس پی کا کوٹا زیادہ ہے اور ہمارے صوبے کے پولیس آفیسر ہیں وہ کم ہیں. میں اس کو امپریشن کو تھوڑا سا ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں. صحیح. وہ یہ ہے کہ یہ جو گلا کرتے ہیں نا, ان کے فیور میں زیادہ کی ہوئی ہے. فگرس یہی بتاتی ہیں, کیونکہ میرے تو دونوں بندے ہیں نا, جی, وہ بھی بندے ہیں میرے, وہ بھی بندے ہیں میرے, تو برابر ہیں, ہمارے لیے تو دونوں برابر ہیں. تو ہم نے میرے اگر آپ فگرس دیکھیں گے نا, تو میں نام نہیں لینا چاہتا یا کوئی, کیونکہ دونوں میرے ہیں, تو اس لیے میں نہیں کرنا چاہتا. تو میں صرف اتنا ہی کہہ دوں گا کہ جو گلا کرتے ہیں آپ سے, ان کے جو فگرس ہیں ان کے فیور میں ہیں. آپ کے خیال میں ان کو جو کوٹا ہے تو وہ زیادہ ہے؟ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. صحیح ہے. اچھا, پشاور میں قبرستانوں پہ جو قبضے ہو رہے ہیں یا اس طرح جائیدادوں پہ قبضہ مافیا بہت زیادہ سرگرم ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے جو پچھلے آئی جی صاحب تھے تو انہوں نے کوئی لسٹیں بھی بنائی تھی قبضہ مافیا کی, تو کیا اس میں حقیقت ہے؟ اور اب تک آپ نے کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے؟ میرے پاس ابھی ڈیٹا تو نہیں ہے, مطلب میں آپ سے یہ ڈیٹا شیئر کروں گا, لیکن زیرو ٹالرنس ہے ہمارے حساب سے کہ کوئی قبضہ شبضہ مافیا ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے. ابھی بھی میں نے کل بھی دیکھا ہے کہ کوئی گل بہار میں ایس ایچ او اور کوئی ڈسمس کیا ہے اور سسپینڈ کیا ہے سی سی پی او صاحب نے. تو ہماری پالیسی یہی ہے کہ اس پہ خیبر ٹی وی نے بھی خبر چلائی تھی, یہ گل بہار کا واقعہ ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی یہ ہے کہ یہ جو جس بندے کے پاس اپنے جو سیکیورٹی گارڈز تھے, وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ زمین اس کی ہے, اس کی جائیداد ہے. پتہ نہیں, اب میں آپ کو بتاؤں نا, تھوڑی سی کنفیوژن ہے, حالانکہ سوشل میڈیا پہ بھی خبر چلی. پتہ نہیں مجھے, میں تو ویسے ہی اخبار میں پڑھا اس لیے آپ کو بتایا. یہ جتنے بھی زمینوں کے مسائل ہوتے ہیں نا, ریونیو سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, تو ریونیو جو فیصلہ کرے گا وہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. باقی کس کا قبضہ ہے کس کا نہیں ہے, کیونکہ ریکارڈ ریونیو کے پاس ہوتا ہے, تو یہ سیمی مطلب کرمنل میٹرز ہوتے ہیں. ہم تو پیور, جو ہماری صرف کوشش یہ ہے کہ پولیس ملوث نہ ہو. باقی ریونیو کا مسئلہ ہے, ریونیو جب رپورٹ کرے گی ہمیں تو انشاءاللہ ہم کریں گے. باقی ہماری جو گریٹ سکسیس اسٹوری ہے وہ فاٹا والی ہے کہ فاٹا کا انضمام ہو گیا ہے بڑے اچھے نمونے سے. ہمیں جو چیلنج تھا, سب سے بڑا تو چیلنج کے پی میں تھا ٹیررزم کا, وہ ہمارے حساب سے تو تقریباً ختم ہو گیا. شکر تو
کرائم بھی اتنا نہیں ہے یہاں پہ. یہ ضرور ہے پرسنل دشمنیاں ہیں لوگوں کی, تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ADR ہے ان کو میں نے ایک گزارش کی ہے کہ کرائم ہونے سے پہلے صلح نامے کرائیں, نہ کہ بعد میں. بعد میں تو چلو ٹھیک ہے کراتے رہے, لیکن جھگڑے سے پہلے صلح نامہ کریں. وہ جھگڑے پہلے کا مین جو وجہ ہوتی ہے وہ زمین, زر یا زن ہوتی ہے, تو ان پر جتنے بھی لوگوں کے کوئی کنفلکٹس ہیں نا تو اس کو ریزالو کروانے کی کوشش کریں. مطلب تو ابھی بھی چل رہا ہے. میں نے یہاں پہ دیکھا ہے ابھی پردھان ریجن میں بڑے اچھے نمونے سے یہ سسٹم چل رہا ہے, بڑا اچھا سا. ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں گے پشاور میں, دوسرے علاقوں میں, کہ پولیس کو پرویکٹیولی, پولیس بڑی ایک طاقت ہے, بڑی فورس ہے, تو وہ سوسائٹی کو انفلوئنس بھی کرتی ہے. تو یہ جو باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں معززین, ان کے ساتھ مل کے یہ جتنے بھی اختلافات ہیں لوگوں کے وہ دور کروائے جائیں. سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا صوبائی وزراء اس میں تیمور جگڑا صاحب ہیں, وہ ایک افطاری کرتے ہوئے پائے گئے, تو ان کے خلاف تو خیر FIR درج ہو گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ تین اور کیبنٹ ممبرز ہیں. ایک عارف احمد زئی صاحب ہیں, چارسدہ سے ان کا تعلق ہے, اور ایک علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں, اور ان کے بھائی فیصل امین گنڈاپور, تو ان کی بھی افطاری کی تصاویر وائرل ہوئی ہے. تو یہ پولیس پہ الزام ہے کہ پولیس نے SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے ان وزراء کے خلاف ایکشن نہیں لیا. میں بتاؤں, دیکھو اگر ایک وزیر کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے تو باقیوں کے خلاف کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے نوٹس میں نہ ہو جو آپ باتیں کر رہے ہوں, اگر ہوں گے تو ہم چیک کریں گے, اور میرے پاس بھی کوئی ایسی ایویڈنس آئی نہیں ہے. ہماری زیرو ٹالرنس ہے کسی بھی, جتنا بھی کوئی امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہے. آج کل تو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, وہ ہر چیز اوپر تک پہنچ جاتی ہے. تیمور جگڑا صاحب کے حوالے سے ان کے خلاف FIR درج ہو گئی ہے. صرف وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بدقسمت وزیر ہے جن کے خلاف ہو گئی FIR, اور یہ جو دوسرے عارف احمد زئی وغیرہ فیصل امین اور لیمین کے خلاف نہیں ہوا. لیکن تیمور جگڑا صاحب کی بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں یعنی قانونی اس کا مقابلہ کروں گا قانون کے لحاظ سے, یعنی جو میرا حق ہے. اگر ان کی ابھی انہوں نے بیل بیفور اریسٹ کرائی ہوئی ہے نا کل, لیکن اگر یہ کینسل ہو جاتی ہے تو کیا وہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ ہم قانون کے محافظ ہیں, جو قانون کہے گا ہم کریں گے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ قانون جیسے ہوگا ویسے ہوگا. یہ پرزمپشن پر یا کنجیکچرز پر ہمیں کیا پریشر تو ہوگا نا سر, یہ ایک صوبائی وزیر ہے, اگر وہ جیل جائے گا کوئی کنجیکچر, جو قانون ہوگا وہ ہوگا. میں ویسے ہی بتا رہا ہوں وہ قانون جو بھی ہوگا, قانون جو بھی ہوگا وہ وہی ہوگا. یہ اچھی بات ہے, اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ پولیس ایک صوبائی وزیر کے خلاف بھی FIR درج کرتی ہے. اس ایشو پہ, اس موضوع پہ آپ کو وزیر اعلیٰ صاحب یا تیمور جگڑا صاحب کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی کہ ان کے خلاف FIR درج نہ کریں, ان کو چھوڑ دیں؟ نو. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مجھے کبھی بھی چیف منسٹر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ نہیں, مجھے نہیں, میں آئی مسٹ سفارش نہیں کی. تیمور جگڑا صاحب نے بھی نہیں کی سفارش کے والے سے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں ویسے آپ کو بتاؤں, میں نے تو واٹس ایپ پر دیکھا یہ سارا کچھ, جو مطلب مجھ سے نہ کسی نے بات کی. یہ ویسے میں بتاؤں, یہ اچھا طریقے ایک وہ ہے کہ نظام چل رہا ہے. صحیح ہے, سسٹم کو چلنے چاہیے. اگر سسٹم چل رہا ہے, اور اگر میں بھی مطلب نہ مجھے کسی نے بتایا نہ مجھے کسی نے کہا, اور نظام چل رہا تھا, تو اٹ از ویری گڈ کہ نظام چل رہا تھا. میں تو آئی ایم ویری ہیپی کہ نظام چل رہا تھا, جسٹس کا نظام. ضم شدہ اضلاع کے حوالے سے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, لیکن وہاں پہ اب بھی یہ ایشو ہے کہ جو خاصدار یا لیویز ہیں ان کا سروس اسٹرکچر ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ سروس اسٹرکچر ابھی ہو رہا ہے, ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے تقریباً. میں کل گیا تھا, انہوں نے ادھر خیبر میں, تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا پروپوزل دیا ہے. ہم اس پر ابھی CM صاحب کو پٹ اپ کر رہے ہیں, کابینہ کو. انشاءاللہ وہ ہو جائے گا 15-20 دن میں. ان کا کیریئر اسٹرکچر ہونا چاہیے بالکل, اور ہو جائے گا. تو پھر وہ جو ضم شدہ اضلاع کے جو لوگ ہیں خاصدار جو مرج ہوئے ہیں پولیس میں, تو وہ بھی یعنی ان کی اسٹیٹس یہاں کی ہمارے پولیس کے برابر ہو جائے گی؟ 100% وہ تو ہو گئی ہے. اچھا, اب پروموشن کا مسئلہ ہے. سپوز کر لیں ایک بندے ہیں جو ان پڑھ ہیں, ادھر کے پڑھے ہوئے لوگوں کی پروموشن ہونی ہے, تو ان پڑھ کی اب کیسے ہوگی؟ تو اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے, جو کل مجھے مطلب پروپوزل آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ 1 ٹائم ان کو ویور دیا جائے. 1 ٹائم
کیونکہ اگر اتنے لوگوں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، تو ون ٹائم ویور ان کو دے کے اور ان کو پار پر لایا جا سکے، باقی اپلیکیشن بعد میں کر لینا۔ یہ مشکل تو بہت ہے میرے خیال میں، اور یہ بلکہ ناممکن حد تک ہے کہ اگر وہاں پہ ایک بندہ یہاں پہ ایک ڈی ایس پی بنتا ہے تو اس کا پورا کیریئر گزرتا ہے، وہاں پہ ایک بندہ اچانک، لیکن جو پولیس کانسٹیبل ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی سروس ہماری جو خیبر پختونخوا کے دوسرے سٹل ایریاز ہیں تو اس کے برابر ہو جائے گی ان کی سروس، یعنی ایک سروس ہوگی، قانونی حیثیت سب کی ایک قانونی حیثیت تو ایک جیسی ہے جی سر، مراد بھی ایک جیسے ہوں گے 100% وہ ایک جیسے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ ابھی بھی ویلفیئر فنڈ سے میں نے ان کو پیسے دے دیے ہیں، شہداء پیکیج بھی وہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی سی ایم صاحب کی بڑی مہربانی ہے، ابھی میں بتاؤں کہ جو پری مرجر سے پہلے والے شہداء تھے نا، ان کو بھی شہداء پیکیج دے دیا ہے۔ ابھی ہم نے سمری موو کی ہے، ابھی میٹنگ ہوئی تھی کوئی 10-15 دن پہلے، تو سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ ان کو بھی پیکیج دے دیں، شہداء پیکیج، تو وہ ہم سمری پٹ اپ کر رہے ہیں ان کے میں، وہ بھی بہت ہی بگ کوانٹم ہے لوگوں کا، یہ بھی سے بڑا فائدہ ہوگا ان کو۔ اچھا، لیکن ابھی تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قبائلی اضلاع میں آپ نے پولیس اسٹیشن نہیں بنائے، اور جو پولیس اہلکار ہیں ان کے پاس اسلحہ بھی آپ نے نہیں دیا، ان کے پاس اپنا اسلحہ ہے، تو یہ اسلحے کا پرابلم ہے، لیکن تھانوں کا اتنا پرابلم نہیں ہے، تھانوں کا کسی حد تک اسلحے کا پرابلم ہے، صحیح، وہ ہم اس کو کر رہے ہیں پی ایف وا سے مل کے کیٹر فار، لیکن ہم کے لیے فنڈ ہے آپ کے پاس، یعنی جو اتنے بڑے تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں ویپن کے پیسے ہیں ہمارے پاس، یعنی فنڈ آپ کے پاس، آپ نے پہلے فنڈ آپ نے سیکیور کر لیا؟ ہاں، پیسے ہمارے پاس، گورنمنٹ کی میری مہربانی ہے، انہوں نے پیسے ہمیں دیے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں، میں آپ کو کبھی انوائٹ کروں گا جب ان کی ٹریننگ تو ان کو دیکھیں۔ جی، ابھی ہزارہ میں اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ نہیں؟ نہیں، ابھی تو میرے خیال میں آرمی نے ٹریننگ کمپلیٹ کرا لی ہے، پولیس کچھ لوگوں کے پولیس لائنس میں چل رہی ہے جو 7 شکایتیں بھی آئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سخت ٹریننگ ہے۔ ہاں، تو انشاءاللہ 6-7 کو اگلے ہفتے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قبائلی اضلاع میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، پولیس ایکسٹینشن ہے، ایف آئی آر کا ایک سسٹم ہے، تو آپ کو چونکہ اس کو سپروائز بھی کر رہے ہیں ان پورے پروسیس کو، تو آپ کے خیال میں یہ صحیح چل رہا ہے؟ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو عادت نہیں تھی ان لوگوں کو، تو وہ اس سسٹم کے ساتھ ہو گئے، یوزڈ ہو گئے کہ نہیں؟ میرے خیال میں بڑا اچھا چل رہا ہے، اور میں تو اس کو، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اٹس اے سکسیس اسٹوری، بڑا کامیابی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اس کا ملک کے مستقبل سے بڑا تعلق ہے، تو اس لیے ہم انشاءاللہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ گرانو کتونکو زمونږ آی جی خیبر پختونخوا سره دا دویمه انټرویو موږ ډېر زیات مشکور یو د آی جی صاحب چې دی موږ ته دوباره ټایم راکړو، موږ خواهش ته چې موږ دین بیا ټایم مخلو دی موږ ته بیا ټایم راکړي، ستاسو چې کوم ایشوز دي، ستاسو چې کوم مسایل یې، موږ به کوشش کوو چې ها هم هغه شان موږ آی جی صاحب سره شریک کړو، تر راتلونکي پروګرام پورې ستاسو نه اجازه غواړو، د الله په امان.